بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بہت برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز کو اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تورات اور انجیل بھی اللہ نے اتاری اور یہ کتاب قرآن مجید بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ تو تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ تورات اور انجیل تو صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے تھیں، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ان کو نازل کیا، جبکہ یہ کتاب جو بڑی برکت والی کتاب ہے اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ سارے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس کی بڑی ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب اتاری جائے جو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کا اور پیشوائی کا کام سر انجام دے اور پہلی کتابوں کی بھی تائید اور تصدیق کرے۔ فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القرى، اس میں ایک لفظ محذوف ہے اور وہ ہے وَلِتُنذِرَ أَهْلَ أُمِّ الْقُرَىٰ، یعنی آپ مکہ کے رہنے والوں کو ڈرائیں، جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ ابا جان اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ تو ام القرى مکہ کو اس لیے کہا گیا کہ یہ چونکہ ایک مرکزی حیثیت اس کو حاصل تھی اس دور میں بھی اور آج بھی اور قیامت تک رہے گی، اور تاجروں کے قافلے یمن سے چلتے، پھر مکہ سے ہوتے ہوئے شام پہنچتے، پھر شام سے چلتے اور مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے یمن پہنچتے، اور تمام دنیا کے لوگ اس کے حج کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے، اور بڑی زبردست تجارتی اور اقتصادی اور دینی سرگرمیاں اس زمین میں ادا کی جاتی۔ ومن حولہا میں ایک تو وہ کلوز سرکل ہے جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد بنایا جاتا ہے، جیسے کہ بیت اللہ شریف کے گرد گول صفیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو اگر پھیلاتے جائیں تو مشرق و مغرب میں جہاں تک انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے ماحولہ میں شامل ہیں، اور نماز پڑھتے وقت سب کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور گویا کہ پوری دنیا ایک دائرہ بنائے ہوئے ہے بیت اللہ شریف کے نزدیک۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس بستی میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کی دعوت کے اثرات ساری بستیوں پر پڑیں اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام پھیل جائے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
فرمایا وہ لوگ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھیں گے لازمی طور پر، اور وہ اپنی نمازوں کو بھی قائم رکھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ میں سے آخرت کا یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ فرمایا کہ ان کو اللہ توفیق دے گا کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد اس نبی پر بھی ایمان لائیں اور اس قرآن کو بھی اللہ کی سچی کتاب تسلیم کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے اور پھر میرے ساتھ بھی ایمان لائے، اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او قال اوحی الی، یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز اتاروں گا جو اللہ نے اتاری ہے۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو جھوٹی بات منسوب کرے اللہ سے، لوگوں سے کہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے اور اللہ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا افتراء ہے۔ یا کوئی آدمی کہے کہ میری طرف بھی وحی آتی ہے، یہ ان دجالین اور کذابین کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اور مسلمہ کی بیوی سجا ہے، اور اسی طرح قیامت تک مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا ان سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں جن کی طرف وحی تو نہ ہو لیکن وہ کہیں جی اللہ نے ہماری طرف بھی وحی کی ہے۔ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے قرآن مجید کی نقل اتارنے کی کوشش بھی کی، کچھ ایسی بے ربط سی آیات بھی بنائیں جس سے معلوم ہو کہ یہ ان کی طرف وحی نازل کی گئی ہے، لیکن کہاں قرآن مجید کی بلاغت اور کہاں ان کی یہ غیر مربوط باتیں اور جو عقل اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں، ان کے یہ دعوے درے کے درے رہ گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے میدان میں ان کا مقابلہ کیا اور تمام جھوٹے نبیوں کو شکست دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ثم انشأناه خلقا آخر، تو حضور نے فرمایا لکھو، تو اس نے کہہ دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت میرے اوپر اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طرح تم نے پڑھی ہے۔ تو اسے یہ زوم ہو گیا کہ میں بھی قرآن مجید کی طرح کی کوئی بات کر سکتا ہوں اور میرے اوپر بھی اس طرح کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ مرتد ہو گیا اور جا کے کفار سے مل گیا۔ پھر اس نے کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں دراصل بتاتا تھا اور وہ لکھتے تھے، میرے اوپر آیات نازل ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن ابی سرح جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے یہ بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو۔ لیکن اس کی ماں نے حضرت عثمان کو دودھ پلایا تھا،
یہ ان کے رضائی بھائی تھے، تو یہ بھاگ کر ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ حضرت آپ مجھے بچا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ تم میرے گھر میں ٹھہرے رہو، جب ذرا حالات بہتر ہوں گے تو میں حضور سے بات کروں گا۔ وہ آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی نادم ہے اپنے کیے پر اور معافی چاہتا ہے، تو آپ اس کو معاف فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں کافی دیر خاموش رہا تھا اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس دوران اٹھے اور اس کی گردن اتار دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں تھوڑا سا اشارہ کر دیتے تو ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ينبغي للنبی ان یکون لہ خائنۃ الاعین، فرمایا نبی کو یہ لائق نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارے کرے۔ میں تو خاموش تھا کہ شاید کسی کے دل میں یہ آ جائے اور وہ اس کو قتل کر دے، لیکن آپ نے نہیں کیا اور اللہ نے اس کو بچا لیا، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بڑا اچھا مسلمان بن گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 ہجری میں اس کو مصر کا گورنر مقرر کیا اور 27 ہجری میں اس کے ہاتھ پر افریقہ فتح ہوا اور بہت سی فتوحات اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی۔ اور اس نے کہا کہ یا اللہ، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اب میں تیرا سچا بندہ بن گیا ہوں، تو میرا آخری عمل فجر کی نماز بنا دے۔ تفسیر قرطبی میں یہ ساری تفسیر موجود ہے کہ جب اس نے فجر کی نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ عادیات پڑھی، اور دوسری رکعت میں بھی جب پڑھ چکا تو اس نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف جب سلام پھیرنے لگا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور نماز پڑھنے کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہی اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر اس کے دروازے پر آتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا۔ غمرات، غمرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے سختی اور شدت۔ غمرات الحرب کہا جاتا ہے جنگ کی سختیوں کو، اور غمر الماء کہتے ہیں جب پانی کسی چیز کو اپنے اندر چھپا لے، تو جو چیز چھا جائے اور پھیل جائے اور طاری ہو جائے اس کو غمرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نافرمان جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے گرز لے کر اور لاٹھیاں لے کر ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور سختی سے کہتے ہیں کہ خبیثوں نکالو اپنی جانوں کو باہر۔ مومن کی جان بڑے آرام سے، بڑے پیار سے قبض کی جاتی ہے، لیکن کافر کی جان بڑی سختی اور شدت کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور موت کے وقت ہی انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے دنیا کے عیش و عشرت ختم، آج کے بعد تمہیں ذلت والا اور توہین آمیز عذاب دیا جائے گا۔ ہون کا مطلب ہے حوان، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحق باتیں،
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ پر جھوٹی باتیں کہنا، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا جی کہ قرآن مجید کا یہ معنی اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، سلف کے طریقے کو چھوڑ دینا، صحابہ کی تفسیر کو چھوڑ دینا، رسول اللہ کی تفسیر کو چھوڑ دینا، اور یہ کہنا کہ اللہ نے میرے دل میں قرآن مجید کا یہ مطلب ڈالا ہے، یہ بھی اسی شخص کی طرح ہے جو کہتا ہے میری طرف وحی ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی اتنی جرأت نہ کرے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن مجید کا معنی متعین کرنے کی کوشش کرے، یا یہ کہے کہ جی میرے اوپر یہ کشف ہوا ہے اور میرے اوپر یہ الہام ہوا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ فرمایا اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سننا اور پھر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پرانی روش پر قائم رہنا، اللہ کی آیات کو سن کر ان پر عمل نہ کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ چھوڑو جی ان مولویوں کی باتوں کو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان مولویوں کو کون پوچھتا ہے، اور ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ایسے متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی انتہائی ذلت آمیز عذاب میں گرفتار کرے گا۔ شریع جناب ترجمہ ایک بار پھر پڑھ لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو نازل کیا ہے ہم نے، مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ بڑی برکت والی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو جو کوئی اس کے ارد گرد ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی وہی ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں پر نگراہی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او قال اوحی الی، یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے کہا کہ میں بھی اتاروں گا ایسی چیز جیسی اللہ نے اتاری ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں،
اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، آج کے دن بدلا جائے گا ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس چیز کے سبب کہ جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔